السلام علیکم۔ کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی، اس ویڈیو میں میں نے ایک درخواست کی تھی کہ اپنے پختون بھائیوں کا ساتھ دیں، تو کل والی ویڈیو کو میں مزید تھوڑا کلیئر کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں خاص کر اس وقت جو کے پی کے اور بلوچستان ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو کشمیری جتنے بھی ایریاز ہیں، گلگت بلتستان، ان سب میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا بہت عروج پر ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پاکستان کے خلاف نفرت بھری جا رہی ہے۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان دنوں اس پہ عروج آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے اندر سے لوگ ہیں جو اب ان کا ساتھ دے رہے ہیں، یا ساتھ نہیں بھی دے رہے تو بیوقوفی کی وجہ سے ان کا کام مزید آسان کر رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کن کا کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام آسان کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو محبت کی شدید اشد ضرورت ہے۔ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، کشمیری ہو، گلگت بلتستان والے ہو، ہم سب ایک مسلمان بھائی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اور غریب عوام کہیں بھی ہے، جو عام عوام ہے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی نفرت نہیں ہے، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہتے ہیں۔ اور اس کا آپ سب سے بڑا ثبوت یہ لے لیں کہ افغان جو بھائی ہیں ہمارے، وہ پاکستان میں آتے ہیں تو عام لوگ ان کے ساتھ بھی بھائی چارے سے رہتے ہیں، لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اور اس نفرت کا جواب ایک ہی طریقے سے آپ دے سکتے ہیں، اس نفرت کو کاؤنٹر آپ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس کے جواب میں آپ محبت کا پیغام دیں۔ اپنے جو پٹھان بھائی ہیں، بلوچی بھائی ہیں، کشمیری، گلگت والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کو محبت کا پیغام جانا چاہیے۔ عموماً یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہماری افواج پاکستان اور خاص کر پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے جو علاقے ہیں ان کو اپنا غلام بنانے کے چکر میں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم دل سے آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ میں صرف اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آج کل حالات خراب ہیں۔ میرے پورا چینل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے اس چینل کی جتنی ہسٹری ہے، اس کا فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے، وہاں بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور میرا ایک اور چینل ہے وہ یہ والا ہے، اور اس کا میں ڈسکرپشن میں اپنا لنک بھی دے دوں گا، آپ اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مقصد صرف اور صرف پاکستانیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چینل میرا سیاسی تھوڑا سا بیس رکھتا ہے، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے میں جو بہتر سمجھتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں صحیح سمجھتا ہوں، میں جو بہتر سمجھتا ہوں تو اس حساب سے میں تھوڑا سا سیاسی سائیڈ لیتا ہوں، تو وہ میرا ایک اپنا پرسنل آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں بنیادی طور پر سب سے زیادہ جو فیور کرتا ہوں، میرے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسلام کے نام پر بنا ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، تو جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہو اس کو ہم نے محبت دینی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ناراض ہیں اس ملک سے، میں سمجھتا ہوں وہ حق پر بھی ہیں، زیادتی ہوئی ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ موٹ کا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ جو گھر کا مالک ہے وہ ناراض ہو کر اپنے گھر چھوڑ کر چلا جائے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی غدار بھی نہیں ہوتا، ہمیشہ غدار وہ ہوتا ہے جو گھر کے باہر والا ہوتا ہے، یا جنہوں نے گھر چھوڑ کر چلے جانا ہوتا ہے وہ غدار ہو سکتے ہیں، لیکن جس نے گھر میں رہنا ہے، جس کا گھر ہے، جس کا وہ مالک ہے، وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگ اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اس پہ آپ کا حق ہے، آپ کا اختیار ہے، اس پہ وہ الگ بات ہے آپ کو نہیں ملتا، لیکن یہ اختیار پاکستان میں کسی کو بھی نہیں ملتا۔ یہ صوبائیت پر، قومیت پر یا زبان پر نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر عہدہ ہے، پیسہ ہے، آپ کے پاس اختیار ہے، تو پھر آپ کسی بھی صوبے سے ہوں، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں، آپ ان کے ساتھ ہیں، اشرافیہ جن کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کسی بھی صوبے میں ہو، کسی بھی زبان سے ہو، آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو عام لوگوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو خدا را اس حقیقت کو سمجھیں کہ پاکستان میں صرف دو قومیں ہیں، اشرافیہ، امیر اور غریب۔ وہ جو اوپر بیٹھے ہیں اس وقت وہ اس غریب عوام کا خون چوس رہے ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ یہ جو صوبائیت، قومیت یا زبان کے نام پر لڑائیاں ہوتی ہیں یہ بہت پرانی ہو چکی ہیں، یہ سیاستدان ہی کرواتے ہیں، یہ تو اب بچہ بچہ جان چکا ہے کہ یہ لڑائیاں صرف سیاست کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ خدا را اس ملک پہ اپنا اختیار، اپنا حق جمائیں، زبردستی سے کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس پہ ہمارا حق ہے۔ میری ایک یہ والی ویڈیو ہے، یہ آپ چیک کر لیجئے گا، اس میں نے بہت جذباتی ہو کر، میں نے ویلاگ اس کو نہیں کہہ سکتی، یہ باقاعدہ ایک تقریر تھی، تو وہ بہت جذباتی تھی۔ اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گا کہ میرا مائنڈ کس طرح کا ہے۔ بس میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا کرم فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم سب کو ایمان والی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔